بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ قرآن کریم اس امت پر اللہ کا ایک احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے اپنے بندوں کو کچھ واقعات بتلائے، کچھ مسائل بتلائے اور اپنے بندوں کو رہنمائی دی کہ جو دعا ہم 5 نمازوں میں اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ نے اس دعا کو ان 5 نمازوں میں ہمارے لیے مانگنا فرض بھی کر دیا، اس دعا کے بعد اللہ نے ہمیں یہ قرآن دیا، اور وہ جو دعا ہم مانگتے ہیں وہ دعا ہم سورہ فاتحہ کی جو آیت اہدنا الصراط المستقیم ہے، ہم اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، جو سیدھا راستہ ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ اور وہ سیدھا راستہ بھی کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، غصہ نازل ہوا، عذاب آپ نے کیا، ان لوگوں کا راستہ نہیں، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھلانا کہ جن کو راستے کا تو پتہ تھا کہ سیدھا کیا ہے لیکن پھر بھی وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے اگلی آیت سورہ بقرہ میں سب سے پہلے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہے وہ کتاب جس کی تم نے مجھ سے دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم 5 نمازوں میں اے میرے بندو تم مجھ سے دعا کر رہے تھے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، تو وہ سیدھا راستہ ذالک الکتاب، یہ قرآن کریم وہ سیدھا راستہ ہے کہ اس قرآن پر عمل کرتے رہنا، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، یہی تمہارے لیے جہنم کا عذاب ختم کرا دے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان متقیوں کی صفات بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لائے۔ جنت کو مومنوں نے نہیں دیکھا لیکن ہمارے نبی نے بتلا دیا کہ جنت بھی کوئی چیز ہے، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم نے اپنے نبی سے سنا کہ جہنم بھی ایک عذاب کی جگہ ہے، تو ہم ان جگہوں پر ایمان لائے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ نماز بھی قائم کرتے ہیں، نماز پڑھنا نہیں کہا اللہ نے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ یقیمون الصلاۃ، 5 وقتہ نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ تو دیتے ہی ہیں یہ مسلمان، لیکن مما رزقناہم، جو مال ہم نے ان کو دے رکھا ہے، زکوٰۃ واجب کرنے کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ صدقات نافلہ، جو مال ہم نے ان کو دے رکھا ہے واجب زکوٰۃ کے علاوہ بھی یہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو یہ متقیوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں سے بیان شروع کی۔ تو اسی قرآن کریم کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان اللہ نے کیا کہ ہمارے لیے اللہ نے راہ بیان فرما دی،
اور قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اپنے بندوں کو اللہ نے نصیحت بیان فرمائی. یہ جو خطبے کے اندر میں نے آیت پڑھی ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہ بھی ایک بڑا عجیب واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور یہ واقعہ ان صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اصل ہمارے لیے بیان فرمایا، کیونکہ قرآن اللہ نے ہمیں دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں لوگوں سے خطاب فرمایا کہ ام کنتم شہداء، کہ اے لوگوں، اے بنو اسرائیل، کیا تم اس وقت حاضر تھے، موجود تھے یعقوب علیہ السلام کے پاس، اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اگر حاضر تھے تو الگ بات، لیکن نہیں تھے تم حاضر، تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے خطاب فرمایا. یعقوب علیہ السلام کے وہ بیٹے کہ جن میں یوسف علیہ السلام نبی بنے، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو اللہ کے نبی نے کہا کہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو تم میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے، تم کس کو اپنا معبود بناؤ گے؟ یہ نصیحت عام لوگوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں کر رہے، بلکہ ان لوگوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ جو خود بھی نبی ہیں، باپ بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی، اور پھر پردادا بھی نبی. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین علیہ السلام، ان کو اللہ کا نبی یہ نصیحت کر رہا ہے، اور نصیحت کرنے والا خود نبی. پھر یعقوب علیہ السلام کے باپ اسحاق علیہ السلام، یہ بھی نبی، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے والد صاحب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی نبی، اور اللہ کے جلیل القدر نبی، کہ جن کے نبوت خاندانی چلی آ رہی ہے، ان کو نصیحت کی جا رہی ہے. اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے تمہیں جس راہ پر لگایا، جس اللہ کے عبادت کرنے کا تمہیں حکم دیا، تم اس اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرنے لگ جاؤ؟ کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھی خواہشات میں مبتلا ہو جاؤ گے؟ اب وہ اولاد بھی نبی کی اولاد تھی، انہوں نے بلا تکلف، بلا جھجک فوراً کہا قالوا نعبد الہک، کہ اے ہمارے والد صاحب آپ فکر نہ کیجئے، چنتا نہ کیجئے، ہم نعبد الہ آبائک، آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے. نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کا جو اللہ ہے اس کی عبادت کریں گے. و الہ آبائک، اور جو آپ کے آبا و اجداد ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کا جو اللہ ہے الہ واحدہ، وہ ایک اللہ ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی اللہ پر ہم ایمان لائے اور اسی کی باتوں کو ہم مانتے ہیں. جب ہم اسی کی باتوں کو مانتے ہیں تو ہم اسی کی عبادت کریں گے. یہ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہا ہے، ان بیٹوں کو کہ جو بیٹوں میں نبی موجود یوسف علیہ السلام، ان کو یہ نصیحت کر رہا ہے. اور پھر قرآن کریم نے اس واقعے کو اپنے اندر بند کیا اور اس کو لا کر ہمارے آگے پیش کر دیا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنی موت کے وقت یہ نصیحت فرمائی. یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ فلاں مال کا حصہ جو ہے وہ فلاں بیٹے کا ہے اور اتنا مال کا حصہ فلاں بیٹے کا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ بیٹا میری فلاں بزنس کی دکان وہاں بھی ہے، فلاں میرا کاروبار وہاں ہے، میرے نام فلاں زمین بھی ہے. یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، بلکہ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، کہ اے میرے بیٹوں، اے میری اولاد، تم میرے انتقال کے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی کہ انہی بیٹوں نے پھر فوراً کہا نعبد الہک، ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں، ہم کسی پتھر کے آگے نہیں جھکیں گے، ہم غیر اللہ کے آگے نہیں جھکیں گے. ادھر ہم بھی ہیں. یعقوب علیہ السلام کو یہ فکر ہے کہ جب میں مر جاؤں گا، میں اس دنیا سے روپوش ہو جاؤں گا، تو یعقوب علیہ السلام کو فکر یہ ہے کہ میری اولاد کس چیز کی عبادت کرے گی. اور ہم ہیں، ہمیں یہ فکر ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد زندگی کس طرح گزارے گی.
ہم آج ہی سے فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنی اولاد کو ایک مکان بنا کر دے دوں، اپنی اولاد کو فلاں جائیداد خرید کر دے دوں، اپنی اولاد کو فلاں جگہ زمین خرید کر دے دوں، فلاں کاروبار کرا کر دے دوں، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میری اولاد جب مر جائے گی تو اس کے ساتھ کیا بنے گا۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ محاسبہ نہیں کیا کہ اے میرے بیٹوں، میں تمہارے لیے زندگی بھر کما رہا ہوں۔ کمانا چاہیے اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے والدین کے لیے کمانا چاہیے، کیونکہ ان کا خرچہ ہمارے ذمے ہے۔ کمانے سے انکار نہیں، لیکن کمانے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی خیال رہے کہ ہم روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر محاسبہ کریں اور بتلائیں کہ اے میرے بیٹو، میں تمہارے لیے دنوں رات محنت میں لگا ہوا ہوں، ہر چیز میں نے تمہارے لیے قربان کر دی، تم کس چیز کی تمہیں فکر ہے؟ میں نے تمہیں تمہاری تمام خواہشات کے مطابق زندگی گزاری، اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم ان خواہشات میں پڑھ کر اپنے رب کو تو نہیں بھول جاؤ گے؟ یہ محاسبے رات میں عشاء کی نماز کے بعد گھروں میں ہونے چاہیے۔ ہم یہ تو پوچھتے ہیں کہ بیٹا کتنا کمایا، لیکن یہ پوچھنے کے ساتھ یہ نہیں معلوم کرتے اپنے بچوں سے کہ آج تو نے 5 وقت کی نماز کہاں پڑھی، تو کسی عالم کے پاس بھی گیا یا نہیں۔ پورے دن ہمارا بچہ، ہماری اولاد بازاروں میں گھومتی رہتی ہے، کبھی کوئی فکر ہم نے نہیں کی۔ ادھر تعلیم کے نام پر ہم نے اپنی اولاد کو برہنہ کر دیا، ننگا کر دیا۔ یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں، امریکہ ہو اور یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں، ان ممالک میں اپنی اولاد کو تعلیم تو ضرور دلواتے ہیں وہ لوگ، لیکن اسکول اور کالجوں میں جانا انہوں نے بند کرا دیا اپنی اولاد کا۔ آپ میری اس بات پر یقین نہیں کریں گے، اب انہوں نے اپنی اولاد کو گھروں میں، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، آن لائن تعلیم دلواتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کے اسکولوں میں اتنی عریانیت، فحاشی، بے حیائی عام ہو گئی کہ اس کا اندازہ ناممکن ہے۔ یورپ کی تہذیب ہمارے اندر آ گئی، یورپ کے لوگ اپنی تہذیب کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ان کو اندازہ ہو چکا اس تہذیب کا کہ یہ تہذیب بربادی پر ہمیں لے جا سکتی ہے، یہ تہذیب ہمیں تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی تہذیب کو چھوڑ دیا، لیکن ہم مسلمان ہیں، نبی کے نام لیوا ہیں، ہم نے ان یہودیوں کی، ان یورپ والوں کی، عیسائیوں کی تہذیب کو اپنایا، اپنے نبی کی تہذیب کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمیں غیروں کو خوش کرنے کی لگی ہے، ہمیں یہ فکر ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزرے گی۔ ایک عالم کا بیان سن رہا تھا، فرما رہے تھے کہ میرے ایک تعلق والے امریکہ میں رہنے والے ہیں، ان کے بیٹے کا نام ہے محمد عامر، اسکول میں پڑھتا تھا۔ اسکول والوں نے، کالج والوں نے ایک پروگرام رکھا سوئمنگ کا کہ سب سے بہترین کون تیرے گا، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک رول یہ بھی بنایا کہ ہر لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی تیرے گی، کیونکہ ان کا تو منشا ہی یہ ہے کسی طریقے سے مسلمان کو اس کے مذہب سے ہٹا دیا جائے۔ تو انہوں نے وہ پروگرام رکھا، یہ محمد عامر نام کا لڑکا، اس نے بھی اپنا نام لکھوا دیا اس پروگرام میں۔ جس دن وہ پروگرام ہونا طے تھا، یہ بھی جا کر صف میں لگ گیا۔ اب وہاں پر یہ بھی طے تھا کہ ہر لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی، اور اس لڑکی کا لباس وہی کہ یہاں پر ذرا سا کپڑا ہوگا اور یہاں پر ذرا سا کپڑا ہوگا، اور لڑکے کے صرف یہیں پر ذرا سا کپڑا ہوگا۔ اس انداز سے اس میں تیرنا تھا، اور کافی انعام رکھا۔ اس نے اپنے استاد کے پاس گیا، یہ عامر نام کا لڑکا، اور جا کر کہا استاد جی میرا نام اس فہرست سے کاٹ دیجئے، میں تیرنا نہیں چاہتا۔ استاد صاحب نے کہا کہ کیوں؟ فرمایا کہ آپ نے یہ جو شرط رکھی ہے، مجھے آپ کی یہ شرط قبول نہیں، یا تو آپ اس شرط کو ہٹا دو یا پھر میرا نام کاٹ دو۔ استاد نے کہا کہ تو بیوقوف ہو گیا، تجھے اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے اسکول سے نکال دیا جائے گا تو میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ میرا اسکول سے ہی نام ختم کر دو، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک لڑکی اور تھی، وہ یہودی اور امریکن لڑکی تھی جو اسلام دشمن ہیں۔ اس نے بھی عامر کا یہ معاملہ دیکھا اور پہنچی اپنے استاد کے پاس، جا کر کہنے لگی استاد جی اگر آپ اس لڑکے کو اسکول سے نکال دو گے تو یاد رکھنا کہ آپ کا اسکول تباہ و برباد ہو جائے گا، اس لیے کہ جس جگہ سے یہ عامر بیٹھتا ہے بس میں، اسی جگہ میرا مکان ہے،
میں روزانہ اس بس میں بیٹھتی ہوں، یہ عامر بھی اس بس میں بیٹھتا ہے، اور یہ بس میں بیٹھتے ہی اپنی جیب سے قرآن نکال کر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ 2 سال ہو گئے اس نے کبھی میری جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی۔ تو ہمیں اپنی بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے، تعلیم سے انکار نہیں، اپنی اولاد کو تعلیم دو، لیکن تعلیم کے بہت سارے طریقے عام ہو چکے، رائج ہو چکے ہیں۔ آن لائن تعلیم اب عام ہو چکی ہے، کوئی اسکول والا منع نہیں کرتا۔ جہاں ہم فیس کے پیسے دے رہے ہیں اور تھوڑے زائد پیسے دے دیں، اپنی لڑکیوں کو بھی پڑھاؤ، لڑکوں کو بھی پڑھاؤ، خود بھی تعلیم والے بنو، لیکن اپنے بچوں کو ساتھ میں یہ بھی سکھلاؤ کہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں جب میں مر جاؤں گا تو تم کس کی عبادت کرو گے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا، کسی اور کے آگے نہ جھکنا۔ ان کو یہ بھی سکھلاؤ کہ جب میں بڑھاپے میں پہنچ جاؤں گا تو تم میری خدمت کرنا، کسی اور کی خدمت نہ کرنا، کبھی بیوی کے چکر میں پڑ جاؤ اور میرے بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد تم مجھے بھول جاؤ۔ یہ تربیت ہمیں آج سے دینی ہوگی۔ اگر ہم یہ تربیت اپنے بچوں کی کریں گے تبھی جا کر وہ ہماری خدمت کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سنتیں پڑھیں۔